ابتداءً کفار کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک کافر اصلی، نمبر دو کافر مرتد۔ کافر اصلی کی پھر چند قسمیں ہیں، نمبر ایک جو سرے سے خدا تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہی نہیں ہے، جیسے کافر ملحد ہو گیا، یا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہو، جیسے کافر مشرک ہو گیا، یا یہود و نصارہ ہو گئے جو اپنے الزام کے مطابق اللہ کو اکیلا مانتے ہیں لیکن در حقیقت اکیلا نہیں مانتے۔ اور نمبر دو کافر مرتد۔ کافر مرتد وہ ہے جو اسلام کے اندر داخل ہو، اسلام کو مانے، تسلیم کرے، تسلیم کرنے کے بعد سرے سے اسلام کا انکار کر دے، سرے سے اسلام کو مانے ہی نہ بلکہ اسلام کو جھٹلا دے، یا پھر اسلام کو مانتا تو ہے لیکن ضروریات دین میں سے، یعنی ایسی چیزیں جو اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہیں ان میں سے کسی کا انکار کر دے، یہ ہے کافر مرتد۔ تو اسلام نے ان دونوں کے احکامات جدا جدا دیے ہیں، ان دونوں کے احکامات الگ الگ دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہودی بھی موجود تھے، مشرکین بھی موجود تھے اور عیسائی بھی موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو کافر مرتد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات بھی کیے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہیں، اسی طرح مشرکین کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہیں، اور مشرکین کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے معاملات کرنا ثابت ہے۔ تو یہ ایک قسم کا فرق ہے کافر مرتد اور کافر مشرک اور اسی طرح کافر اصلی کے درمیان۔ باقی رہی کافر مرتد کی بات، تو کافر مرتد کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوا، کہ جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ اب یہودی بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں، مجوسی بھی کافر ہیں، مشرکین بھی کافر ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس کفر کی وجہ سے کبھی بھی تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا کہ ان کو ان کے محض کفر کی وجہ سے قتل کر دو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید و رسالت کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد پھر جہاد ہوا اور اس کے بعد جا کے قتال کا آخری حل بچتا ہے۔ الغرض لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرتد کا ذکر کیا تو فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوا، کہ جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ اسی طرح بخاری شریف میں دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے مگر تین طریقے سے۔ نمبر ایک کہ قتل کے بدلے قتل یعنی قصاصاً قتل کیا جائے۔ نمبر دو وہ زانی جو شادی شدہ ہو زنا کرے تو اسے سنسار کیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں قتل کا حکم ہے اور عام جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ قتل کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مرتدین سے قتال کرنا ثابت ہے کہ جب حضور کی رحلت کے بعد کچھ لوگ تو سرے سے مرتد ہو گئے، اسلام کا ہی انکار کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کو تو مانتے تھے لیکن فریضہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان سے قتال کا حکم دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا، کہا اے امیر المومنین خلیفۃ الرسول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں یہاں تک کہ وہ توحید و رسالت کی گواہی دے دیں۔ منکرین زکوٰۃ توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو آپ ان کے لیے قتال کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابوبکر ان کے ساتھ قتال کرے گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرتا ہو، یعنی نماز کی فرضیت کا تو قائل ہو اور زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو جائے۔ تو پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق کی نظر میں کہ اسلام کی ضروریات میں سے کسی ضروریت کا انکار کر دینا بھی ارتداد ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان کو دلیل دی۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرمایا کہ میں سمجھ گیا ابوبکر حق پر ہیں، منکرین زکوٰۃ واقعتاً مرتد ہیں، ان کے ساتھ قتال کرنا چاہیے۔
تو یہ فرق ہے عام کافر اور کافر مرتد کے درمیان۔ اسی طرح بعد میں صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام نے مرتد ہونے والوں کو قتل کر دیا، اسی طرح ان منکرین زکوٰۃ سے بھی قتال کیا گیا تھا۔ اور اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ سمجھیں پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے فوج کا، تو اگر فوج کے اندر کوئی بھرتی ہونا چاہتا ہے، فوج مجبور نہیں کرتی کہ آپ فوج کے اندر بھرتی ہو جائیں، لیکن جیسے ہی فوج کے اندر کوئی شخص بھرتی ہو جاتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کر لیتا ہے، شروع کر لیتا ہے، تو اس کے بعد فوج اسے بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دینے کی اجازت نہیں دے سکتی کہ اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے چلا جائے، پھر جب اس کی مرضی ہو واپس آ جائے، پھر جب مرضی ہو چلا جائے، اس طرح کرنے کی وہ قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح اجازت دے دیں تو پھر فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا، ادارے کو نقصان پہنچے گا، ادارے کی وہ وقت اور عزت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ ادارہ اپنے وطن کی اور ملک کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر اسلام کے اندر بھی ہر کسی کو ایسے اجازت دی جائے کہ اسلام جو اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے یا ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار کر لے، پھر جب مرضی ہو اسلام قبول کر لے، پھر اسلام کو چھوڑ کے چلا جائے، اسی طرح وہ آتا جاتا رہے، اسلام اس کو کچھ بھی نہ کہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی بھی حکم نہ ہو، تو پھر اس سے اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا اور کفار کی نظر میں اسلام بدنام ہوگا، اور منافقین اس سے بہت اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا کے اسلام کو بدنام کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے اسلام نے یہ اصول اور ضوابط دیے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام کے اندر داخل ہونے میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، کہ کسی کو اسلام زبردستی مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرتا، لیکن جس نے اسلام کو قبول کر لیا تو اس کے بعد اسلام اپنے اصول اور ضوابط اس کے اوپر لاگو کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان اصول اور ضوابط کو توڑ دیتا ہے، پامال کرتا ہے، تو اسلام نے اس کے بھی احکامات دیے ہیں۔ تو اسی طرح جو قادیانی ہیں، قادیانیوں نے بھی اس طرح کیا ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے اہم رکن ختم نبوت کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کیا، پھر اس کی تعویلیں کی، جس کی وجہ سے وہ کافر مرتد ٹھہرے، مسلمان نہ ٹھہرے اور کافر اصلی بھی نہ ہوئے۔ اگر یہ کافر اصلی ہوتے تو ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جاتا، ان کے ساتھ وہی معاملات کیے جاتے جو یہود و نصارہ سے کیے جاتے ہیں یا ایک عام کافر سے کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کا دعویٰ کر کے کفر پھیلایا ہے اور کفر کی تبلیغ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے احکامات اور معاملات اسلام نے جدا دیے ہیں۔ اور یہ بدتر دوسرے کافروں سے کیوں ہیں، اس کی بھی ایک مثال سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ آپ بازار کے اندر جاتے ہیں، آپ نے گوشت خریدنا ہے، ایک آپ دکان کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو دکاندار واضح طور پہ کہتا ہے کہ یہ کتے کا گوشت ہے، یہ کتے کا گوشت ہے، آپ کی مرضی، آپ نے خریدنا ہے تو خرید لیجئے، آپ نے نہیں خریدنا تو آپ کی مرضی۔ لیکن آپ دوسری دکان پہ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، لیکن وہاں پر جب جانچ پڑتال کی جاتی ہے وہ بکرے کا گوشت نہیں ہوتا، کتے کا گوشت ہوتا ہے۔ تو اب ان دونوں میں دیکھیں، ایک ہے جو علل اعلان کتے کا گوشت بیچ رہا ہے، یہ بھی مجرم ہے، لیکن یہ مجرم دوسرے کی نسبت سے جو کتے کا گوشت بکرے کا گوشت بنا کر بیچ رہا ہے، یہ اس کی بنسبت یہ کم مجرم ہے، اور وہ جو کتے کا گوشت بکرے کا گوشت بنا کر بیچ رہا ہے وہ زیادہ مجرم ہے۔ اور مثال سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے، آپ کو پانی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زمزم کا پانی ہے، یہ کیا ہے؟ زمزم کا پانی ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو آپ کو پانی دیتا ہے تو اس پانی کے اوپر لیبل تو زمزم کا لگاتا ہے، لیکن اندر اس کے کیا ہوتا ہے؟ پیشاب ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے وہ آدمی مجرم ہے کہ جو پانی کو، پیشاب کو پانی بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح قادیانی سراسر کفریات میں ہیں، اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، لیکن اپنی اس ارتداد والے اعمال کو اور اپنی اس من گھڑت شریعت کو اور من گھڑت مرز ملعون کی نبوت کو حقیقی نبوت بنا کر پیش کرتے ہیں، گویا کہ یہ کتے کا گوشت بکرے کا گوشت بنا کے بیچ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ دوسرے کافروں سے برے اور بدتر ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان
एक आम काफिर को काफिर समझता है तो उससे धोखा नहीं खाएगा। एक आम काफिर को काफिर समझता है, उससे धोखा नहीं खा सकता। यहूदी अपनी यहूदियत का ऐलान करता है, ईसाई अपनी ईसाइयत का ऐलान करता है, मजूसी अपने मजूसी होने को बताता है, और मुशरिक बताता है कि मैं बुतों को पूजने वाला हूँ। लेकिन कादियानी ऐसे काफिर हैं कि जो अपनी कुफरियात को इस्लाम बनाकर पेश करते हैं। वो अज़ान इस तरह देते हैं जिस तरह हम अज़ान देते हैं, वो कलमा इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, वो इसी तरह नमाज़ पढ़ते हैं जिस तरह मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वो तमाम मामलात इसी तरह अदा करते हैं जिस तरह मुसलमान अदा करते हैं। अब एक आम और सादा मुसलमान इनसे धोखा खा लेगा और अपना रिश्तेदारी में भी हो सकता है कि इनको रिश्तेदार बना ले, और यूं भी हो सकता है कि इनके साथ मुसलमानों वाले मामलात कर ले। तो ये बनिस्बत दूसरे काफिरों के बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं और मुसलमानों के ईमान पर हमला करने वाले हैं। इसी वजह से इस्लाम ने इनको बदतरीन कहा है, बदतर कहा है, और इनके अहकामात अलग रखे हैं। यही वजह है कि ये काफिर दूसरे काफिरों से बदतर हैं।